اس عہد کے بعد بھی تم میں سے کفر کرے تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ کتنی چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گنی۔ اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ آپ اور میں اگر چاہتی ہیں کہ زندگی کے ہر موقع پہ اللہ ہمارے ساتھ رہے اور اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ رہے، تو اللہ نے کہا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، میرے رسولوں کو مانو اور ان کی مدد کرو۔ یعنی جو کام انہوں نے کیا اسی کام کا ذمہ آپ پہ اور مجھ پہ ہے، خود بھی علم حاصل کرنا، دوسروں کو بھی تبلیغ کرنی اور اللہ کے راستے میں بہترین طریقے سے صدقہ کرنا، چاہے وہ خیرات ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر تم یہ سب کچھ کرو گے تو میں تم سے تمہاری برائیوں کو مٹا دوں گا۔ آپ اور میں جانتے ہیں کہ ہم بحیثیت انسان کہیں نہ کہیں ضرور گناہ کر جاتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے پچھلے گناہوں کو دھو دے، ہم سے ہماری پچھلی برائیوں کو دور کر دے، تو ہمیں ان ساری چیزوں پر عمل کرنا ہے۔ اور پھر ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت نازل کی اور ان کے دل سخت کر دیے کہ وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل دیتے ہیں، اور جو نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کا بہت بڑا حصہ بھلا بیٹھے۔ ان کی ایک نہ ایک خیانت پر تجھے اطلاع ملتی ہی رہے گی۔ ہاں تھوڑے سے ایسے نہیں بھی ہیں، بس آپ انہیں معاف کرتے جائیے اور درگزر کرتے جائیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ایک بات کی کہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے، اور اس لیے ہوئے کہ ایک تو انہوں نے کلام کو اپنی جگہ سے بدل دیا، اور دوسرا انہوں نے اس کلام کا بڑا حصہ بھلا دیا۔ آپ اور میں اگر اس آیت کے اس تھوڑے سے حصے پہ بات کر لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ پہ اور مجھ پہ رحمت کا دروازہ کھولا، ہم اللہ کے کلام کے سامنے بیٹھے ہیں، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اور میں اس کلام کو بھول نہ جائیں، اور اس کلام کا بہت حصہ ظاہر ہے ہمارے معاشرے میں اور ہم مسلمانوں نے بھلا دیا ہے۔ اگر ہم یاد رکھتے تو رمضان المبارک میں فروٹ کی قیمتیں آسمانوں تک نہ پہنچتی۔ اگر ہم اللہ کے کلام کو یاد رکھتے تو بحیثیت مسلمان سبزی فروٹ سستا ہونا چاہیے تھا۔ آپ جا کے دیکھیں، جو کیلے پہلے 200 روپے درجن تھے وہ آج 400 روپے درجن ہیں، جو فروٹ پہلے 200-250 روپے کلو تھا وہ آج 400-500 روپے کلو پہ پہنچا ہے۔ کیوں؟ آپ اور میں تو مسلمان ہیں۔ اگر آپ دوسرے ملکوں میں جا کے دیکھیں تو رمضان المبارک میں سیلیں لگا دی جاتی ہیں، سستے سے سستی چیز دی جاتی ہے تاکہ ہر بندہ، ہر مسلمان اس سے فائدہ اٹھائے۔ اور پاکستان جس کا نام ہی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جو اسلام کے نام پہ بنا، وہاں رمضان المبارک میں لوگ سمجھتے ہیں یہی تو ایک مہینہ سیزن ہے ہمارا، اسی ایک مہینے میں تو ہم نے کمانا ہے۔ سبزی والے سے لے کر اور تاجر تک سارے کے سارے اس مہینے ملاوٹ کرتے ہیں، اور سارے کے سارے اس مہینے جس حد تک ہو سکے دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو آپ نے اور میں نے ان چیزوں کا حساب دینا ہے۔ ہم نے اس کتاب کے جس حصے کو بھی پڑھیں گے ہم نے اس کو بھولنا نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے آپ اور میں قرآن کو بھولیں، اللہ نہ کرے ہم نے جو بھولا اللہ اسے ہمیں یاد کروائے۔ جب ہم قرآن پاک مکمل کرتے ہیں یا تلاوت قرآن کی دعا پڑھتے ہیں تو اس میں کیا آتا ہے کہ اللہ تو مجھے اس میں سے وہ یاد کرا جو میں بھول گئی۔ ہم جب دنیا کی رنگینیوں میں کھوتے ہیں ہم قرآن کو بھول جاتے ہیں، قرآن کے احکامات کو بھول جاتے ہیں۔ آج دعا کریں کہ اے اللہ کہ تعلیم کا، تیری دی گئی تعلیم کا ہم بہت سا حصہ بھول گئے، جو ہم بھولے ہیں ہمیں یاد کروا، اور جو یاد کروا اس پہ پھر ہمیں قائم اور دائم رکھ۔ اور جو لوگ اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں ہم نے ان سے بھی عہد و پیمان لیا، انہوں نے بھی اس کا بڑا حصہ فراموش کر دیا، وہ جو انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے بھی ان کے آپس میں بغض اور عداوت ڈال دی جو قیامت تک رہے گی، اور یہ جو کچھ کرتے ہیں عنقریب اللہ انہیں سب کچھ بتا دے گا۔ یہ جو آیت کا آخری حصہ ہے نا، وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، کہ جو کچھ تم کر رہے تھے عنقریب اللہ انہیں سب بتا دے گا۔ اگر ہم مثال سے سمجھیں، جیسے آپ کہیں جا رہی ہوتی ہیں یا آپ گھر پہ ہیں اور آپ کا بچہ کوئی شرارت کر رہا ہے، ماں کچن سے آواز لگاتی ہے میں دیکھ رہی ہوں کیا کر رہے ہو، کہتے ہیں نا ہم اپنے بچوں کو، بچے مستی کر رہے ہیں اور ہم دور سے آواز لگا رہے ہیں، مجھے آ رہی ہے آواز آپ کیا کر رہے ہو، مجھے پتہ ہے تم کیا کر رہے ہو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہی انداز، اللہ کہہ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں نافرمانی میں کس حد تک جاتے ہیں، اور اگر آپ کو اور مجھے یہ آیات سن کر بھی خوف نہ آئے تو پھر آپ کو اور مجھے اپنے دلوں کو دیکھنے کی ضرورت کہ کہیں ہمارے دل تو سخت نہیں ہوئے۔ اور اگر ہم بات کریں اس پہ کہ دل سخت ہوتے کیوں ہیں اور دل کی سختی کی وجہ کیا ہے، سب سے پہلے اللہ کے ذکر سے غفلت،
اگر ہم اللہ کو یاد نہیں کریں گے، اللہ کا ذکر نہیں کریں گے، ہمارے دل سخت ہو جائیں گے۔ ہم قرآن پاک کی تلاوت نہیں کریں گے، ہمارے دل سخت ہو جائیں گے۔ اگر ہم اپنی آنے والے انجام کو یاد نہیں کریں گے، ہم موت کو یاد نہیں کریں گے، تو پھر بھی ہمارے دل سخت ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لذتوں کو توڑنے والی اس موت کو یاد کر لیا کرو۔ اگر آپ کو اور مجھے موت یاد آ جائے تو پھر ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھیں، پھر ہمارے دلوں میں سختی نہ ہو۔ پھر کثرت سے باتیں کرنا بھی دلوں کو سخت کرتا ہے۔ فضول، کئی لوگ ہوتے ہیں نا، فضول بولتے رہتے ہیں، نہ کوئی بات کا سر نہ پیر، اور بولتے رہیں گے، کبھی کسی پہ کمنٹ پاس ہو رہا ہے، کبھی کسی پہ بات کر رہے ہیں، نہیں کریں ایسا۔ اور پھر فحش گوئی کی وجہ سے دل سخت ہوتے ہیں، ہر وقت کسی نہ کسی سے الٹی بات، اور کئی لوگ ہوتے ہیں نا ہر وقت کوئی بری بات کرنے کو ہی ان کا دل چاہتا ہے، کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا ہی بولتے ہیں، الٹا سیدھا کرتے ہیں، اس سے دل سخت ہوتا ہے۔ اور پھر اگر ایک شخص، حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور اپنے گناہوں کو یاد نہیں کرتا، اپنے گناہوں کو بھول جاتا ہے، تو گناہوں کا یاد نہ کرنا بھی دلوں کی سختی کا باعث ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے اور میرے دلوں کو سخت ہونے سے بچائے، ہمیں نرمی پہ قائم رکھے اور ہمارے دلوں کو بھی نرم کرے۔ اے اہل کتاب، یقیناً تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا، تمہارے سامنے کتاب اللہ کی بکثرت ایسی باتیں ظاہر کر رہا ہے جنہیں تم چھپا رہے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انہیں جو رضائے رب کے درپے ہوں سلامتی کی راہیں بتاتا ہے، اور اپنی توفیق سے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے، اور راہ راست کی طرف، سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ لگ رہا ہے نا اللہ آپ کو اور مجھے ہدایت دے رہا ہے؟ آپ کو یہ آیت سن کے لگ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ جن سے راضی ہوتا ہے اسے سلامتی کے راستے بھی دکھاتا ہے، اپنی توفیق سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف بھی لاتا ہے، اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ آپ نے اور میں نے پہلے دن مانگی ہدایت تھی، اے اللہ ہمیں ہدایت دینا، ہمیں سیدھا راستہ دکھانا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں بار بار، مجھے اگر میرے بن کے چلو گے میں تمہیں سیدھے راستے کی طرف لے کر جاؤں گا، لیکن یقیناً وہ لوگ جو کافر ہوئے، جنہوں نے کہا اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم اور اس کی والدہ اور روئے زمین کے سب لوگوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کون ہے جو اللہ پر اختیار رکھتا ہو؟ اللہ نے کہا میں نے بنایا۔ نصارہ کا عقیدہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں عیسیٰ ابن مریم کو اور اس کی والدہ یعنی حضرت مریم کو اور دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں میں ان سب کو ہلاک کر دوں تو کون ہے جو مجھ سے پوچھے؟ کوئی ہے جو پوچھ سکتا ہے؟ اور آسمان اور زمین دونوں کے درمیان کا ملکیت کل اللہ ہی کی ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے دوست ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے پھر تمہیں تمہارے گناہوں کے باعث اللہ سزا کیوں دیتا ہے؟ وہ کہتے تھے ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، ہم اللہ کے محبوب قوم ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سے پھر پوچھو اگر تم اتنے پسندیدہ ہوتے پھر ہفتے کے دن تمہاری شکلیں بگاڑی جاتی زیادتی کرنے والوں کے ساتھ، پھر تم پر عذاب آتے؟ نہیں، بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے ایک انسان ہو، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دے دیتا ہے۔ اور زمین اور آسمان ان کے درمیان کی ہر چیز اللہ ہی کی ملکیت ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے اہل کتاب، یقیناً ہمارا رسول تمہارے پاس رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد آ کر پہنچا ہے جو تمہارے لیے صاف صاف بیان کر رہا ہے تاکہ تمہاری یہ بات نہ رہ جائے کہ ہمارے پاس تو کوئی بھلائی اور برائی سنانے والا آیا ہی نہیں، بس اب تو یقیناً خوشخبری سنانے والا اور آگاہ کرنے والا آ پہنچا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان آیات میں بتایا کہ اللہ وہ ہے کہ جسے چاہے اس کو وہ معاف کر دے، جسے چاہے اسے وہ سزا دے دے، عذاب دینے والا بھی وہی، سزا دینے والا بھی وہی، اور بخشنے والا بھی وہی۔ تو دعا کریں اللہم وفقنا لما تحب وترضا، اے اللہ آپ مجھے توفیق دے دیجئے میں وہ سارے کام کروں جن سے آپ محبت کرتے ہیں، میں ہر وہ کام کروں۔ اللہم ارزقنی حبک، اے اللہ آپ مجھے اپنی خاص محبت عطا کیجئے، ہم سے راضی ہو جائیے۔ اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً 1300 سال کا وقفہ تھا،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 600 سال کا فاصلہ ہے۔ اسی لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ وقفے وقفے سے نبی آتے رہے جو تمہیں ہدایت کی طرف بلاتے رہے، اور یہ نبی بھی اب آئے ہیں تاکہ تمہیں ہدایت کی طرف بلائیں، تاکہ تم کل کو یہ نہ کہو ہمیں تو ہدایت دی نہیں گئی، ہمیں تو صحیح اور غلط بتایا ہی نہیں گیا۔ اور یاد کرو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا ذکر کرو جو اس نے تم میں سے پیغمبر بنائے اور تمہیں بادشاہ بنا دیا، اور تمہیں وہ دیا جو تمام عالم میں کسی کو نہ دیا۔ یہود کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبوت بھی دی، شریعت بھی دی، منصب بھی دیا، لیڈرشپ بھی دی، اور یہود کو انتہائی ذہانت دی۔ یہود آج بھی دیکھیں دنیا میں کتنے تھوڑے سے یہودی ہیں، پر ان کی سازشوں اور ان کی چالوں سے آج بھی مسلمان پریشان ہیں۔ اتنی قلیل تعداد میں ہیں لیکن ان کی سازشیں مسلمانوں کے خلاف ختم ہی نہیں ہوتی۔ وہ اتنے ذہین ہیں، وہ ایسے ایسے جال بنتے ہیں مسلمانوں کے لیے، وہ ہماری نسلیں تباہ کرنے کے پیچھے لگے ہیں، اور ہم مسلمانوں کو اس بات کا شعور نہیں۔ اللہ ہمیں شعور دے، اللہ ہمیں ہمت دے، ہم ان کا مقابلہ کر سکیں۔ دوسری چیز یہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک احسان یہود پر کیا، ایک احسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ پہ اور مجھ پر بھی کیا۔ ان میں بھی پیغمبر آئے، آپ اور میں بھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ انہیں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بادشاہی دی، اور ہم نے بھی مسلمانوں کا عروج دیکھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں کہا کہ اللہ نے تمہیں وہ دیا جو عالم میں سے کسی کو نہیں دیا، اور آپ کو اور مجھے بھی وہ ملا ہے جو کسی کو نہیں ملا۔ آپ کو پتہ ہے امت محمدیہ سب سے پہلے حساب کتاب اس کا شروع ہوگا۔ حشر میں حساب کتاب امتیں ساری اپنے حساب سے آئیں گی، لیکن حساب کتاب امت مسلمہ کا پہلے شروع ہوگا، اور سب سے پہلے جنت میں امت محمدیہ جائے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو اور مجھے امت محمدیہ کو تمام امتوں پر فضیلت دی ہے، تو شکر ادا کرنا ہے اس بات پر کہ آپ اور میں بہترین امت ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، آپ اور میں بہترین امت ہیں جو نوح انسانی کے لیے، جو لوگوں کے لیے نکالی گئی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس انعام کا حق ادا کرنے والا بنائے۔ اللہ ہمیں ہمت دے کہ ہم اللہ نے جو ہمیں نعمت دی ہم اس کی قدر کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ نے، اور اے میری قوم والو، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نام لکھ دی، اور اپنی پشت کے بل روگردانی نہ کرو کہ تم نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں فلسطین کا علاقہ دیا تھا، انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ وہاں تو زور آور اور سرکش لوگ ہیں، اور جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم تو ہرگز وہاں نہ جائیں گے، ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں ہم بڑی خوشی خوشی چلے جائیں گے۔ بنی اسرائیل فطرتاً چونکہ غلام تھے، قوم سے مقابلہ کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی، تو انہوں نے کہا ہم نہیں جاتے مقابلہ کرنے۔ اللہ نے کہا جاؤ تمہیں کامیابی ملے گی، انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں جاتے، پہلے وہ لوگ تو اتنے طاقتور ہیں وہ تو ہمیں نکال دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اللہ کی باتیں مانتے تو وہ کامیاب ہوتے۔ دو شخصوں نے جو خدا ترس لوگوں میں سے تھے، جن پر اللہ کا فضل تھا، انہوں نے کہا کہ تم ان کے پاس دروازے میں تو پہنچو، یعنی تم قدم رکھو تو صحیح، دروازے میں قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آ جاؤ گے، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقویٰ کیسے آتا ہے، اللہ کا ڈر کیسے آتا ہے؟ تقویٰ کے بارے میں آتا ہے کہ التقویٰ هو الخوف من الجلیل، کہ تقویٰ اللہ کے خوف سے اور اللہ کے جلال سے ایمان لانا ہے۔ اللہ کا ڈر ہو اور آپ کا اور میرا ایمان ہو، یہ نہیں کہ ہم گھسے پٹے مسلمان، کہ چونکہ نام ہے مسلمان یا مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو چلو جی جمعہ کا جمعہ پڑھ لیں گے نماز، یا عید کی عید نماز پڑھ لیں گے۔ آپ اور میں اگر غور کریں نا، رمضان المبارک میں مسجدوں میں کتنا رش ہوتا ہے، عام روٹین کے مقابلے میں مسجدیں ہر گلی کی مسجد بھری ہوتی ہے الحمدللہ رمضان میں۔ پھر اگر ہم جمعہ دیکھیں، جمعے والے دن اس سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے لوگ ہوتے ہیں، لوگ آتے نہیں ہیں۔ اگر ہم اپنے عید کے اجتماع دیکھیں تو مسجدوں میں تو جگہ ہی نہیں ہوتی، باہر میدانوں میں اجتماع لگتے ہیں اور لوگ وہاں پر بھی اتنی تعداد میں آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمارے اللہ کا ہمیں خوف نہیں ہے، ہمیں تقویٰ نہیں ہے، ہم عید پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ اگر اللہ کا خوف ہو تو ہم دن کی 5 نمازیں بھی نہ چھوڑیں، اللہ کا خوف ہو تو صرف ہم جمعہ پڑھنے نہ جائیں، ہم باقی کی 6 دن بھی نماز پڑھنے جائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں وہ خوف عطا کرے جو بنی اسرائیل میں بھی نہیں تھا اور آج ہم میں بھی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں جو ہے وہ ایسا بنائے کہ ہم اللہ کی یہ آیات پڑھ کے ڈر جائیں،
ہمیں لگے یہ قرآن کی ایک ایک آیت جو بنی اسرائیل کے قصے کہانیاں ہیں ہمارے لیے آئے کہ ہم ایسے نہ بنیں۔ قوم نے جواب دیا، اے موسیٰ جب تک وہ وہاں ہیں تب تک تو ہم بالکل نہیں جائیں گے، اس لیے تم اور تمہارا پروردگار جاؤ، تم ہی دونوں لڑو اور ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ اتنی آلسی کو تم جاؤ نا، جیسے ہم کہتے ہیں تم جاؤ نا، تم پڑھ لو، ہاں جی پتہ ہے آپ کا قرآن ہے، پتہ ہے جی آپ بڑی عالمہ ہے، پتہ ہے جی 4 ہفتے سے 2-4 دن سے قرآن پڑھنے جا رہی ہیں، اب لگ رہا ہے قرآن پڑھتی ہو، بس اپنا قرآن اپنے پاس رکھو اور اپنا جو ہے اپنے فتوے اپنے پاس رکھو۔ اکثر آپ کو یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں جب آپ کسی کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں یا برائی سے روکتے ہیں، ایک دم کہہ دیتے ہیں پتہ ہے تم نے کر لیا نا تمہارے لیے کافی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے والا بنائے، ہم میں سے بنی اسرائیل کی ساری خصلتیں نکالے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، الہی میں نے تو سوائے اپنے اور میرے بھائی کے کسی اور پر میرا کوئی اختیار نہیں، پس تو ہم میں اور ان نافرمانوں میں جدائی ڈال دے۔ ارشاد ہوا کہ اب زمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی، یہ خانہ بدوشوں کی طرح ادھر ادھر پھرتے رہیں گے، اس لیے تم فاسقوں کے بارے میں غمگین نہ ہونا۔ اور ان پر ذلت اور مسکینی دے ماری گئی، ان کی اولادیں بھٹکتی رہیں اور 40 سال بھٹکتی رہیں۔ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا قصہ شروع ہو رہا ہے، حابیل اور قابیل کا۔ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا کھرا کھرا حال بھی انہیں سناؤ۔ ان دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا، ان میں سے ایک کی نظر تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو وہ کہنے لگا کہ میں تو تمہیں مار ہی ڈالوں گا۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ تقوی والوں ہی کا عمل قبول کرتا ہے، گو تو میرے قتل کے لیے دست درازی کرے، لیکن میں تیرے قتل کی طرف ہرگز اپنے ہاتھ نہ بڑھاؤں گا۔ میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خوف کھاتا ہوں، اور میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنا گناہ اپنے سر پہ رکھ لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جائے۔ ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ پس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا، جس سے وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں 2 بیٹے تھے ان کے، حابیل اور قابیل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہوں نے ایک قربانی پیش کی، ایک نظر پیش کی، اور ہم نے کل کے بارے میں پڑھا تھا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ نظر کو یا قربانی کو باہر میدان میں چھوڑ دیا جاتا تھا اور آسمان سے روشنی آ کے جس کو اچک لیتی تھی تو یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ وہ قربانی قبول ہو گئی۔ انہوں نے جب رکھا تو ایک کی قبول ہو گئی اور ایک کی قبول نہ ہوئی۔ اب جس کی قبول ہو گئی تھی وہ تو خوشی تھا ظاہر ہے، لیکن جس کی نہیں قبول ہوئی اس نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، میں تمہیں مار دوں گا، کیونکہ تمہاری وجہ سے میری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو یہاں پر ہم نے تو بہت سے قصے کہانیاں سنی ہوئی ہیں کہ وہ بہن کی شادی کی وجہ سے اور جو بھی، لیکن اتنا ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے نذرانہ پیش کیا، انہوں نے قربانی پیش کی، وجہ چاہے جو بھی تھی اسے سائڈ پہ کریں۔ بات کا ہم نے مقصد سمجھنا ہے کہ ایک شخص قتل کرنا چاہتا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ تم قتل کرنے کی کوشش بھی کرو گے تو میں جوابی کارروائی بھی نہیں کروں گا، کیونکہ میں اپنے ساتھ گناہوں کا بوجھ لے کر نہیں جانا چاہتا۔ اور حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ قاتل اپنے اور مقتول دونوں کے گناہوں کا بوجھ آخرت میں اٹھائے گا، اور قاتل اور مقتول، ایک حدیث آتی ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ مقتول جہنم میں کیوں جائے گا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقتول اس لیے جائے گا کہ مقتول بھی اسے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، یا مقتول نے بھی اسے قتل کرنے کی کوشش کی تھی لیکن قتل ایک ہو گیا۔ تو یہاں پر ایک بھائی کہہ رہا ہے کہ تم مجھے قتل بھی کر دو تب بھی میں اپنے ساتھ گناہ نہیں لے کے جاؤں گا، اور اس نے پھر اسے قتل کر دیا۔ اب جب قتل کر بیٹھا تو اتنا نہیں پتا تھا کہ اس لاش کا کیا کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے۔ وہ کہنے لگا، ہائے افسوس، کیا میں ایسا کرنے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو ہی دفنا دیتا۔ پھر وہ بڑا پشیمان اور شرمندہ ہوا۔ ایک کوا زمین کھود کے اور کچھ دبا کے بتا رہا ہے کہ دیکھو زمین کھود کے اپنے بھائی کی لاش ڈال دو اور اوپر مٹی ڈال دو۔ اب وہ اپنی عقل کو پیٹ رہا ہے، اس نے قتل نہیں کیا تھا، مت ماری گئی تھی نا۔ دماغ جب معاف کر دیتا ہے شیطان پھر آپ کو پتہ نہیں چلتا آپ کیا کرتے ہیں۔ پھر جب قتل ہو گیا اب سمجھ نہ آئے لاش کیسے چھپائیں، تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے طریقہ بتایا، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا وہ زمین میں فساد مچانے والا ہو اگر قتل کرے گا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کیا،
ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل. اللہ نے آپ کو اور مجھے احترام جان بتایا کہ ایک جان کتنی مقدم ہے اللہ کو. اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق میں سے ایک جان کو اگر قتل کیا جائے گا تو پھر اس کا مطلب ہے اس نے گویا تمام مخلوق کو قتل کیا. اور جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو زندہ کیا. اور ان کے پاس ہمارے بہت سے رسول واضح دلائل لے کر آئے، لیکن پھر اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں ظلم و زیادتی اور زبردستی کرنے والے ہی رہے، جو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑیں اور زمین میں فساد کرتے پھریں. ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا مخالف طرف سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے. یہ تو ہوئی دنیا کی ذلت اور خواری، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے. یہاں اب بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی قتل کے بارے میں. ہمارے معاشرے میں عام طور پر تو جو قتل ہوتا ہے وہ ہوتا ہی ہے. ایک وہ قتل ہے جو خواتین میں عام ہے، اور وہ قتل ہے اسقاط حمل کا. بہت سی خواتین جو شادی شدہ زندگی گزارتی ہیں وہ پہلے کنٹراسیپٹیو چیزیں استعمال نہیں کرتی، پہلے پرہیز نہیں کرتی، اور پھر جب حمل ٹھہر جاتا ہے پھر چلتی ہیں دوائیاں لینے اور پھر گولیاں کھاتی ہیں اور پھر انجیکشن لگواتی ہیں، اور پھر بعد میں کچھ نہ ہو اور جب ارریگولر بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے تو پھر جا کے ابارشن کروا دیتی ہیں یا مس کیریج کروا دیتی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ایک قتل گویا ساری انسانیت کا قتل. جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے پریگننسی کنسیو کر لی ہے، آپ کے جسم میں ایک اور جان پل رہی ہے، پھر آپ چاہے گولیاں کھائیں، پھر آپ چاہے کسی سے بھی فتویٰ لیں کہ جی 2 دن کا ہے تو 2 ہفتے کا ہے تو 4 ہفتے کا ہے تو ابھی تو دل نہیں بنا تو ابھی گردے نہیں بنے. نہیں، جب حمل ٹھہر گیا پھر آپ نے جو بھی کوشش کی اس کو ختم کرنے کی، وہ سارے کا سارا اس کنڈیشن میں آئے گا، وہ اسقاط حمل میں آئے گا کہ آپ نے اپنے حمل کو خود سے اسقاط کیا اس کا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس بات کا شعور دیں کہ قتل صرف وہی نہیں ہوتا کہ جیتے جاتے بندے کو مارنا ہے. قتل وہ بھی ہے کہ آپ نے ایک جان کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی قتل کر دیا، چاہے وہ پیدا ہو کے. پہلے کے لوگ تو بیٹیاں پیدا ہونے کے بعد مارتے تھے نا، آج ہم پیدا ہونے ہی نہیں دیتے. آج ہمیں یہود نے دماغوں میں ڈال دیا ہے بچے 2 ہی اچھے، اور یہود نے دماغوں میں ڈال دیا ہے کہ 2 سے 3 ہوں گے تو خرچے پورے نہیں ہوں گے، یا 2 سے 4 ہو جائیں گے تو پتہ نہیں اسکول کی کافی کتابیں افورڈ نہیں ہوں گی، کیونکہ کتابیں بھی انہوں نے بنائی اور ان کی ریٹ بھی انہوں نے لگائے، تو انہیں پتہ ہے مسلمان نہیں کر سکیں گے. تو آپ نے اور میں نے اس بات کو بھی سمجھنا کہ ہم نے جہاں باقی برائیوں کو ذہن میں رکھنا ہے وہاں اس برائی کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ حمل ٹھہرنے کے بعد اسے ختم کرنے کا کوئی بھی طریقہ نہیں اپنانا. یہ بھی اسی کیٹیگری میں ہے. ہاں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، بے شک جو لوگ توبہ کر لیں. جب اللہ سے اگر اس سے پہلے بھی ہو گیا تو کوئی بات نہیں، توبہ کر لیں، آگے نہیں کرنا. ہاں، جو لوگ اس سے پہلے توبہ کر لیں کہ تم ان پر قابو پالو تو یقین مانو اللہ تعالیٰ تو بڑا ہی بخشنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے. اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اس کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو. یقین مانو کہ کافروں کے لیے اگر وہ سب کچھ ہو جو ساری زمین میں ہے، بلکہ اسی کے مثل اور بھی ہو، اور وہ اس سب کو قیامت کے دن کے عذاب کے بدلے فدیہ دینا چاہیں تو بھی ناممکن ہے کہ ان کا فدیہ قبول کیا جائے. ان کے لیے تو پھر دردناک عذاب ہے. یہ چاہیں گے کہ دوزخ میں سے نکل جائیں لیکن یہ ہرگز اس میں سے نہ نکل سکیں گے. ان کے لیے تو دوام کا عذاب ہے. اور چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دو، یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا، عذاب اللہ کی طرف سے. اور اللہ تعالیٰ قوت والے اور حکمت والے ہیں. جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ اس کی طرف لوٹتا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب آپ اور میں اپنے معاشرے میں شریعت کے قانون نافذ کریں گے، ہم نے اس دن بھی بات کی تھی کہ اگر 2 چوری کرنے والے لوگ پکڑے جاتے ہیں سرے عام بازار میں اور ان کے ہاتھ سرے عام بازار میں کاٹے جائیں تو پھر اس بازار میں کسی کو چوری کرنے کی ہمت نہیں ہوگی. اگر ایک علاقے میں، ایک شہر میں کسی بچی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور زیادتی کرنے والے کو سرے عام کوڑے مارے جائیں، اس پر اسلامی حدود نافذ کی جائیں، اسلامی حد نافذ ہو جائے گی تو وہ بندہ خود بخود صحیح ہو جائے گا.
اس معاشرے میں دوبارہ کسی کو ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اس طرح، جب اللہ کا ڈر نہیں ہوتا نا تو اللہ کے گھر جا کے بھی ہم نہیں ڈرتے۔ اللہ سے آپ نے اور میں نے وہ ڈر مانگنا ہے کہ ہمیں گناہ کرتے ہوئے بھی تکلیف ہو، ہمارے دلوں میں ڈر ہو۔ جب دلوں میں ڈر ہوگا تو ہمارا معاشرہ ٹھیک ہوگا، جب دلوں میں ڈر نہیں ہوگا تو پھر لوگ تو بولتے ہیں اسلام کی سزائیں سخت ہیں، لیکن اسلامی سزائیں ہمارے معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے ہیں۔ اگر کوئی کہے اسلام میں یہ سزا ہے تو آپ رونے دھونے نہ بیٹھیں، آپ کے ہاں پتہ ہے ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے، ایک کا کاٹے نہ ذرا۔ ایک شادی شدہ آپ کو پتہ چلتا ہے ایک شادی شدہ مرد اور ایک شادی شدہ عورت کا آپس میں افیئر ہے، دونوں کو ذرا سامنے سرے عام سنسار کرے نا، کسی شادی شدہ عورت کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ کسی اور کی طرف دیکھے، نہ ہی کسی شادی شدہ مرد کی جرت ہوگی کہ وہ کسی اور کی طرف دیکھے۔ ہمارے معاشرے میں یہ برائیاں کیوں پھیلی ہیں، یہ ایکسٹرا میریٹل افیئر ابھی زیادہ کیوں ہوئے ہیں؟ کیونکہ ڈھیل بہت دے دی گئی معاشرے میں، کسی گناہ پہ پکڑ ہی کوئی نہیں، اور جب پکڑ نہیں ہوگی تو ہر دوسرا بندہ گناہ میں ملوث ہے، ہر دوسرے بندے۔ پہلے تو وہ وقت تھا کہ جوان لوگوں کے سکینڈل سامنے آتے تھے، اب شادی شدہ کے زیادہ آتے ہیں، چاہے وہ عورتیں ہیں چاہے وہ مرد ہیں۔ تو اللہ ہمیں اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے والا بنائے، اللہ ہمیں اپنی اسلامی حدود اس اسلامی معاشرے میں نافذ کرنے والا بنائے۔ حدود لگیں گی تو خود بخود معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہت ہے، وہ جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کے پیچھے نہ کڑیے جو کفر میں سبقت کر رہے ہیں، خواہ وہ ان منافقین میں سے ہوں جو زبانی تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن یقیناً ان کے دل با ایمان نہیں، اور یہود میں سے کچھ ایسے ہیں جو غلط باتیں سننے کے عادی ہیں اور ان لوگوں کے جاسوس ہیں جو اب تک آپ کے پاس نہیں آئے، وہ کلمات کے اصلی موقع کو چھوڑ کر انہیں متغیر کر دیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تم یہی حکم دیے جاؤ تو قبول کر لینا اور اگر یہ حکم نہ دیے جاؤ تو الگ رہنا، اور جس کا خراب کرنا اللہ کو منظور ہو تو آپ اس کے لیے خدائی ہدایت میں سے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ان کے دلوں کو پاک کرنے کا نہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی بڑی ذلت کا عذاب ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی رسوائی ہے اور سخت سزا ہے۔ یہ کان لگا کر جھوٹ سننے والے اور جی بھر کر حرام کے کھانے والے ہیں، اگر یہ تمہارے پاس آئیں تو تمہیں اختیار ہے، خواہ ان کے آپس کا فیصلہ کرو خواہ ان کو تم ٹال دو، اگر تم ان سے منہ بھی پھیر لو گے تو بھی یہ تم کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر تم فیصلہ کرو تو ان میں عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، یقیناً ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ تو عدل کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ ایک واقعے کا تذکرہ آتا ہے کہ دو لوگ تھے شادی شدہ، انہوں نے زنا کر لیا، پھر انہوں نے نا اپنی کتاب میں رد و بدل کر دیا اور اس میں سزا، مطلب انہوں نے ان کی تورات میں بھی رجم کا حکم تھا، جو سنسار کرنے کا حکم ہے ان کی کتابوں میں بھی تھا، انہوں نے اسے بدل دیا، اور اب وہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں تو فیصلہ شاید ہمارے حق میں ہو جائے، فیصلہ بدل جائے، لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ سزا وہی دیں جو آپ کو مناسب لگتی ہے، جو انصاف کے ساتھ ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں بھی یہ سزائیں تھیں۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسلامی سزائیں جب دی جاتی ہیں تو اسلامی سزائیں دینے سے جس بندے کو وہ سزا دی جاتی ہے اس کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں، لیکن وہ چونکہ چاہتے نہیں تھے کہ یہ سزا آئے تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا ہماری کتاب میں یہ سزا نہیں ہے، تو یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تورات میں رجم کے بارے میں کیا ہے، انہوں نے کہا تورات میں تو زنا کی سزا کوڑے مارنا اور رسوا کرنا ہے، یعنی کوڑے مارے جائیں، سنسار کرنے یا رجم کا ذکر نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن سلام نے کہا، عبداللہ بن سلام جو تھے وہ یہود کے عالم تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، انہوں نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو، تورات میں تو رجم کا حکم موجود ہے، جاؤ تورات لے کر آؤ، تورات لا کر وہ پڑھنے لگے تو جو رجم والی آیت تھی نا اس پہ انہوں نے ہاتھ رکھ لیا، عقل مند تھے نا، انہوں نے کہا کہ یہ آیت ان کو نظر نہ آئے اور ہاتھ رکھ کے آگے پیچھے کی آیات پڑھنے لگ پڑے، تو عبداللہ بن سلام نے کہا ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھایا گیا تو وہاں سے آیت رجم نکل آئی، پھر انہوں نے اعتراف کر دیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کی کہ یہ اللہ کے احکامات میں
تحریف کر دیتے ہیں۔ ہم نے تورات نازل فرمائی ہے جس میں ہدایت اور نور ہے۔ یہود میں اسی تورات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے انبیاء اور اہل اللہ اور علماء فیصلے کرتے تھے، کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا اور وہ اس پر اقراری گواہ تھے۔ اب تمہیں چاہیے کہ لوگوں سے نہ ڈرو اور صرف مجھ سے ڈرو۔ لوگوں، میری آیات کو تھوڑے تھوڑے مول پر نہ بیچو۔ جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلے نہ کریں تو وہ پکے کافر ہیں۔ یہاں اللہ نے بتایا ربانیین اور والاحبار، جو قاضی ہوتے ہیں، وہ انصاف سے فیصلہ کریں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار آپ کو اور مجھے بتا رہے ہیں فلا تخشوا الناس، لوگوں سے نہیں ڈرو، وخشونی، مجھ سے ڈرو۔ ہم نے پیچھے بھی اس بات کو بار بار پڑھا، اللہ بار بار کہتا ہے لوگوں سے نہیں ڈرنا، مجھ سے ڈرنا ہے، مجھ سے ڈرنا ہے، مجھ سے ڈرنا ہے۔ اور آج ہم کہتے ہیں کہ بچوں کو اللہ سے نہ ڈرائیں۔ آج ہم کہتے ہیں نا بچوں کو ڈرائے نہیں، پیار سے کہیں، لیکن بچوں میں ڈر ہونا چاہیے۔ بچوں کو بچپن سے بچوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوگا تو بڑے ہو کر ہوگا۔ ہم بچپن میں نہیں ڈرائیں گے تو پھر بڑے ہو کے ان بچوں کو کیا ڈر ہوگا، ان کو کیا پتا ہوگا۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا کہ ایک گھر کے اندر ماں یا باپ ایک کا روب ہونا چاہیے، ایک سے تو بچہ پکا ڈرے، تاکہ جب جیسے ہی اس کو آواز لگائے نا آ رہے ہیں بابا، تو بابا کی آواز سنتے ہی بچوں کی تو منہ سے جہاں ہوتے ہیں وہیں ٹھپ، بالکل آواز چون چڑا نہیں نکلتی۔ اسی طرح اللہ کا ڈر ہونا چاہیے بچوں میں۔ بچپن سے ڈر اللہ کا بیٹھے گا تو وہ جوانی تک جائے گا، اور تبھی وہ جوانی میں غلط کاریوں میں نہیں پڑیں گے۔ اور ہم نے یہود کے ذمہ تورات میں یہ بات مقرر کر دی تھی کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے۔ پھر جو شخص اس کو معاف کر دے تو اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق حکم نہ کریں وہی ظالم ہیں۔ اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والے تھے۔ ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں نور اور ہدایت تھی، اور وہ اس سے پہلے کی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرتی تھی، اور وہ سراسر ہدایت اور نصیحت تھی لیکن متقی لوگوں کے لیے۔ اور انجیل والوں کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انجیل میں نازل فرمایا اسی کے مطابق حکم کریں، اور جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حکم سے اللہ کے نازل کردہ سے ہی حکم نہ کریں وہ پھر فاسق ہیں۔ اور ہم نے آپ کی طرف بھی حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ ہے، اس لیے آپ ان کے آپس کے معاملات میں اسی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے ساتھ حکم کیجئے، اس حق سے ہٹ کر ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ جائیے۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کر دی ہے۔ اگر منظور مولا ہوتا تو تم سب کو ایک ہی امت بناتا، لیکن اس کی چاہت ہے کہ جو تمہیں دیا ہے اس میں وہ تمہیں آزمائے، تو تم کیا کرو، فاستبقوا الخیرات، تم پھر نیکیوں کی طرف سبقت لے جاؤ، الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اسی کی طرف رجوع کرنا ہے، پھر وہ تمہیں ہر وہ چیز بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ ان دو آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ آپ کے اور میرے پاس جو کتاب ہے وہ ہے کتاب ہدایت کی، ہمارے لیے نور ہدایت ہے، اور آپ نے اور میں نے اس نور ہدایت کو ہدایت کے لیے ہی لینا ہے۔ ہم قرآن کو کہاں استعمال کرتے ہیں؟ اگر یہ سوال میں آپ سے پوچھوں تو میرے خیال میں زیادہ لوگوں کا جواب یہ ہوگا کہ سال میں ایک دفعہ قرآن خوانی کے لیے، یا پھر کسی بچی کی شادی کے لیے، یا کوئی مر جائے تو سورہ یاسین پڑھ لیتے ہیں۔ اس سے زیادہ ہم نے، یا پھر برکت کے لیے آپ نے یہ لٹکا لیے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اور میں نے اس کتاب کو ہدایت سے زیادہ برکت کی کتاب سمجھ لیا ہے۔ برکت تب ملے گی جب ہم اس میں سے پڑھیں گے، ویسے برکت اس کے ہونے سے بھی ہوگی، لیکن جب کھول کے پڑھا جائے گا، جب سمجھ کے پڑھا جائے گا، جب عمل کر کے پڑھا جائے گا، پھر برکت تو آئے گی، رحمت بھی آئے گی، اللہ کے فرشتے بھی آئیں گے، اور رحمت کے ساتھ پھر ہم اس زندگی کو گزاریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو اور مجھے نعمت دی، اور قرآن سے بڑی کوئی نعمت بھی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اور مجھے یہ نعمت دے رہے ہیں۔ آپ کے پاس جب کوئی اچھی چیز آتی ہے نا تو آپ فوراً دوسروں کو بتاتی ہیں۔ آپ ایک جوڑا لے کے آتی ہیں تو فوراً سے سب کو دکھاتی ہیں نا، شوہر کو بھی دکھائیں گی، بچوں کو بھی دکھائیں گی، بہنوں کو فون کر کے تصویریں سینڈ ہو رہی ہوتی ہیں، سسرال میں بتایا جا رہا ہوتا ہے، چاہے وہ شیخی کے لیے ہو رہا ہو اور چاہے محبت سے ہو رہا ہو، ہم سب کو بتاتے ضرور ہیں، سب کو دکھاتے ہیں۔ آج ذرا جا کے آپ نے یہ سوچنا ہے، اللہ نے مجھے ہدایت کی نعمت دی،
اس سے بڑا تحفہ ہو ہی کوئی نہیں سکتا۔ تو کیا میں اتنا ظرف رکھتی ہوں کہ میں اس ہدایت کے تحفے کو بھی اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کروں؟ میں جو یہاں سن کے جاؤں، کیا میں وہ ہمت رکھتی ہوں کہ اپنے میاں کو بھی اس میں سے 2-4 باتیں بتاؤں، اپنے بچوں کو بٹھا کے بتاؤں، اپنی بہنوں کو فون کر کے بتاؤں، اپنی نندوں کو فون کر کے بتاؤں؟ کیا آپ اور میں اس بات میں عمل کر سکتے ہیں کہ جو سب سے اچھی چیز آپ نے اور میں نے لے لی اس رمضان، وہ ہے ہدایت؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اور مجھے ہدایت دے رہا ہے، اور آپ اور میں ہدایت کے قریب جا رہے ہیں، اللہ کی محبت کے قریب جا رہے ہیں۔ تو اس محبت کا حق یہ ہے کہ آپ اور میں اس محبت کو دوسروں میں بانٹیں، خصوصاً ان میں تو ضرور بانٹیں جنہیں ہم اپنے جوڑے دکھاتے ہیں، ان میں تو ضرور بانٹیں جنہیں ہم اپنی خوشی کی خبر سناتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی بچہ فرسٹ آتا ہے یا کسی کا بچہ پاس ہوتا ہے تو ہم پورے خاندان میں فون کر کے بتاتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے میرا بچہ فرسٹ آیا، خوشی ہوتی ہے نا۔ آپ اور میں اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں قرآن پڑھ کر خوشی ہو رہی ہے تو اس خوشی کو دوسروں سے شیئر کریں، خصوصاً اپنے پیاروں سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگلی آیت میں کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے معاملات میں خدا کی نازل کردہ وحی کے مطابق ہی حکم کیا کریں، ان کی خواہشوں کی تابعداری نہ کیجیے، اور ان سے ہوشیار رہیے کہ کہیں یہ آپ کو اللہ کے اتارے ہوئے کسی حکم سے ادھر ادھر نہ کر دیں۔ اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں تو یقین کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارادہ یہی ہے کہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دے ہی ڈالے، اور اکثر لوگ بے حکم ہی ہوتے ہیں۔ کیا یہ لوگ پھر سے جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلے اور حکم کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جہالت پہ واپس چلے جائیں اور یہ جاہلوں والے کام ہی دوبارہ کریں۔ اور آپ اور میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو شخص اللہ پہ یقین رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے الکفر ملت واحد، کہ جو کفر ہے، جو کافر ہے نا، وہ مسلمانوں کے خلاف متحد ہو جاتے ہیں۔ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اور مجھے ہمارے دین سے پھیر دیں، اور آپ کا اور میرا دین پہ ہونا اور ہمیں دوسروں کو پکڑ کے چلنا۔ اگر میں سیکھ رہی ہوں تو میں اپنے محلے میں سے، اپنے گھر میں سے، اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کو لے کے آؤں۔ آپ کا اور میرا اپنے دوستوں کو، اپنے پیاروں کو لے کے چلنا، یہ آپ کو اور مجھے سکھایا گیا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے المرء علی دین خلیلہ، کہ ایک انسان اپنے بھائی کے یا اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو آپ اور میں جیسے کام کریں گے ہمارے عمل بھی ویسے ہوں گے۔ اگر ہم ہندوانہ رسموں کے پیچھے چلیں گے تو ظاہر ہے ہمارا شمار انہی میں ہوگا۔ اگر آپ اور میں اسلام کی اقدار پہ چلیں گے تو ہمارا حال اسلامی لوگوں والا ہوگا، اچھے اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا شمار ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگلی آیت میں آپ کو اور مجھے بتایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے۔ یعنی کہ دوست، انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ یہ بات بتا دی گئی کہ ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہرگز راستہ نہیں دکھاتا۔ آپ کو اور مجھے اردو کیوں نہیں اچھی لگتی؟ ہم کیوں لوگوں کے سامنے انگلش بولنا پسند کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو اور مجھے پتہ ہے کہ ہم اردو بولیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ ہمیں ایسا لگتا ہے ہم دین پہ چلیں گے تو شاید لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے، اور اڑاتے بھی ہیں، ہمارے مسلم معاشرے میں بھی اڑایا جاتا ہے۔ لیکن آپ نے اور میں نے سمپل یہ بات یاد رکھنی کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حساب سے چلنا ہے۔ کوئی کچھ بھی کہے، کوئی ہمیں جس طریقے کی طرف مرضی ہے لے کر جانا چاہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ شخص جو اسلام میں جاہلیت کے طریقے تلاش کرے۔ اور جاہلیت کے طریقے کیا ہیں کہ آپ رکھ کے بیٹھ جائیں 4 چیزیں پکا کے، اور آپ انتظار کریں کہ روحیں آ رہی ہیں، یہ جاہلوں والا طریقہ ہے۔ آپ کچھ پکا کے رکھتی ہیں اور کہتی ہیں میں درود پڑھوں گی اور تب تک پڑھوں گی، مجھے پتہ ہے آج روحیں آئی ہوئی ہیں، آج میری دادا آیا ہوا ہے تو آج دادی آئی ہوئی ہے۔ نہیں آتا بھائی، اللہ کہہ رہا ہے کہ جاہلوں سے نکل آؤ، جہالت کے طریقوں سے نکل آؤ، اسلام پہ آ جاؤ، اور اگر اسلام پہ چلو گے تو تم ہدایت پاؤ گے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ دوڑ دوڑ کر ان میں گھس رہے ہیں۔ آپ جتنا مرضی کہیں نہ کرو جمعراتیں اور 40ویں،
لیکن نہیں, جس نے کرنا ہے وہ کر کے ہی رہے گا. اور کرتے کیوں ہیں؟ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کل کیے جاتے ہیں اور پھر اس سے زیادہ خرچہ جمعراتوں پہ کیا جاتا ہے, اور سب سے زیادہ 40ویں پہ کیا جاتا ہے, اور 40ویں پہ سویٹ ڈشز بنائی جاتی ہیں. اور حیرت نہیں ہوتی ہے آپ کی, اگر وہی جو سویٹ ڈشز اور جو آپ نے 1,00,000 1,50,000 لگانا ہے 40ویں پہ, وہی اگر آپ کا جو رشتہ دار, چاہے وہ والد ہے یا والدہ, اگر ان کی زندگی میں ان کے اوپر لگایا ہو تو شاید وہ زیادہ اچھا ہے. اگر آپ ان چیزوں پہ لگائیں گے جن سے اللہ کا کوئی غرض نہیں, تو بہتر ہے جو پیسے آپ نے ادھر لگانے وہ آپ کسی کو صدقہ کر دیں, کسی کو راشن ڈال دیں, کسی کو کوئی کاروبار شروع کروا دیں, کسی کو آپ غریبی سے نکال دیں. وہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ لوگوں کو بلاتے ہیں اور کھلاتے ہیں, اور باقاعدہ 40ویں کے کارڈ چھپتے ہیں اب تو. اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو ہدایت دے, مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے, اور پڑھے لکھے اور باشعور لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے والا بنائے. اللہ کہہ رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ دوڑ دوڑ کر ان میں گھس رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے, ایسا نہ ہو کہ کوئی حادثہ ہم پر پڑ جائے. بہت ممکن ہے کہ اللہ فتح دے دے یا اپنے پاس سے کوئی اور چیز لائے, پھر تو یہ اپنے دلوں میں چھپائی ہوئی باتوں پر نادم ہونے لگیں گے, اور ایماندار کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو بڑے مبالغے سے اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. ان کے اعمال غارت ہوئے اور یہ ناکام ہوئے. تو اے ایمان والو, تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ کی محبوب ہوگی, اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتی ہوگی. اور ہم نے مانگا تھا کہ اے اللہ مجھے اپنی محبت دینا. اللہ کہہ رہا ہے اگر دین پہ نہیں چلو گے اور دین سے پھرو گے تو میں تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو لے جاؤں گا جو مجھ سے محبت کریں گے, اور جن سے اللہ بھی محبت کرے گا. تو یہیں پر اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں, اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک. اللہ آپ سے میں آپ کی محبت کا سوال کرتی ہوں, اور ہر اس چیز کی محبت کا بھی جو مجھے آپ کی محبت کے قریب کرے. ہمیں اللہ اپنی محبت نصیب کرے, اور ہر اس چیز اور ہر اس کام کی محبت نصیب کرے جو ہمیں اللہ کے قریب کرے. اللہ کہہ رہے ہیں وہ نرم دل ہوں گے مسلمانوں پر, اور سخت اور تیز ہوں گے کافروں پر, اور ڈٹ جائیں گے, اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے, اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. یہ تو اللہ کا فضل ہے, جسے چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے. اللہ تو بڑی وسعت اور بڑے زبردست علم والا ہے. مسلمانوں, تمہارا دوست خود اللہ ہے, اور اس کا رسول ہے, اور ایمان والے ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں, زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں, اور وہ رکوع خشوع خضوع سے کرنے والے ہیں. اور جو شخص اللہ سے اور اس کے پیارے حبیب سے اور مسلمانوں سے دوستی کرے تو وہ یقین جانے کہ اللہ تعالیٰ ہی غالب رہے گا. آپ اور میں اگر اس وقت سوچ لیں کہ ہماری دوستیاں کیسی اور ہماری دوستیوں کے معیار کیسے, تو ہمیں سمجھ آ جائے گی. اگر آپ کو اور مجھے اللہ سے محبت ہے, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, تو ہماری دوستیاں بھی وہی ہونی چاہیے جو ہمیں ہاتھ پکڑ کر جنت لے جانے والی ہوں. اگر ہماری دوستیاں ہمیں جہنم کے گڑھے کی طرف لے کر جا رہی ہیں تو وہ پھر ہمارے لیے بہت بڑے نقصان کا باعث ہیں, اور انہی دوستیوں پہ ہمیں آخرت کے دن افسوس ہوگا. مسلمانوں, ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنائے ہوئے ہیں, خواہ وہ ان میں سے ہوں جو تم سے پہلے دیے گئی کتاب, یا وہ کافر ہوں. اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرو, اور جب تمہیں نماز کے لیے جب تم پکارتے ہو تو وہ اسے ہنسی کھیل ٹھہرا لیتے ہیں, اور یہ بے عقل ہیں, یعنی عقل نہیں رکھتے. آج وہ تو پہلے ہنسی اڑایا کرتے تھے نا کہ جب نماز کے لیے آواز لگائی جاتی تھی تو وہ بھی کانوں میں مار کے بیٹھ جاتے تھے. آج ہمارے گھروں میں ہمارے مردوں کا حال یہ ہے کہ بج رہی ہیں, اذان کی آواز آ رہی ہے, اور وہ جو کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں, کان پہ جوں تک نہیں رینگتی. ہر محلے کی مسجد میں اذان ہوتی ہے, اور محلے کے اگر 10 گھر ہیں تو شاید 2 سے لوگ نکل کے مسجد تک جاتے ہیں. گلی میں, مسجد کی گلی میں گھر ہوتے ہوئے ہمارے مرد مسجد میں نہیں جاتے. اللہ انہیں توفیق دے, اور اللہ ہمیں وہ ہدایت نصیب کرے کہ ہمارے مرد مسجدوں کو آباد کرنے والے بنیں. آپ کہہ دیجئے اے یہودی اور نصرانیوں, تم ہم سے صرف اس وجہ سے دشمنی کر رہے ہو کہ ہم اللہ پر اور جو کچھ ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو کچھ اس سے پہلے اتارا گیا اس پر ایمان لائے ہیں, اور اس لیے بھی کہ تم میں اکثر فاسق ہیں.
کہہ دیجئے کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے بھی زیادہ برے اجر پانے والا اللہ کے نزدیک کون ہے؟ وہ جس پر اللہ نے لعنت کی اور جس پر اللہ غصہ ہوا، ان میں سے بعض کو اس نے بندر اور سور بنا دیا، اور جنہوں نے معبودان باطل کی پرستش کی، یہی لوگ برے درجے والے ہیں اور یہی راہ راست سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ اور جب تمہارے پاس یہ آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ کفر لیے ہوئے آئے تھے اور اسی کفر ہی کے ساتھ گئے، اور جو کچھ وہ چھپا رہے تھے اللہ خوب جانتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثر گناہ کے کاموں کی طرف اور ظلم و زیادتی کی طرف اور حرام مال کھانے کی طرف لپک رہے ہیں، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ انتہائی برے کام ہیں۔ یہ صورت سن کے لگ نہیں رہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے معاشرے کی ساری برائیاں جڑ سے اکھاڑنا چاہتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں گناہوں کی طرف نہیں جانا، ظلم کی طرف نہیں جانا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، کسی یتیم کا مال نہیں کھانا، حرام نہیں کھانا، کسی برے کام کی طرف نہیں جانا، اور نہ ہی برا کام ہوتے دیکھ کے چپ رہنا ہے۔ تو آپ اور میں اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں کہ جہاں برائی دیکھیں وہاں بول پڑے تو شاید برائیوں کی تعداد کم ہو جائے۔ ہم اس لیے نہیں بولتے کہ نہیں میں کیا کروں بھائی، وہ جانے اس کی زندگی جانے، میں تو کہہ کہ میں کہوں اور میں ہی بری بن جاؤں، اچھا میں تو کہوں گی تو پھر میں بری بن جاؤں گی، لوگ کیا کہیں گے کہ اچھا یہ اب ہمیں روک رہی ہے، اس نے اپنی قبر میں جانا۔ ہم کیا کہتے ہیں اچھا اس نے اپنی قبر میں جانا، بھائی وہ جانے اس کے کام، ہم نے تھوڑی اس کا حساب دینا ہے۔ اور یا پھر ہم کہتے ہیں اسے نہیں پتا، اس نے نہیں پڑھا، اتنی بڑی ہو گئی ہے، 4 بچوں کی ماں ہے، اس کو نہیں پتا صحیح کیا اور غلط کیا۔ ایسی باتیں آپ اور میں کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں، کیونکہ اگلی آیت ہے عالموں کے بارے میں کہ انہیں ان کے عابد اور عالم جھوٹ بات کہنے اور حرام چیزیں کھانے سے نہیں روکتے، بے شک بہت برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ آپ میں اور میں، ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ہم علم دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بلغوا عنی ولو آیا، آگے پہنچاؤ چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کو اور مجھے قرآن آگے سکھانے کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں قرآن دوسروں تک پہنچانے کے لیے کسی ادارے سے مفتی کا سرٹیفکیٹ یا شیخ الحدیث ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے بلغوا عنی ولو آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آگے پہنچاؤ چاہے ایک آیت ہی پہنچاؤ، چاہے کسی کی بسم اللہ آپ ٹھیک کروا دیں وہ بھی آپ کو اجر ملے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ ان کی علماء نہیں روکتے تھے، تو یہ برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ اور یہود نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور ان کے اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے اتارا جا رہا ہے وہ ان میں سے اکثر سرکشی اور کفر ان میں سے اکثر کو تو سرکشی اور کفر میں بڑھا دیتا ہے، اور ہم نے ان میں آپس میں ہی قیامت تک کے لیے عداوت اور بغض ڈال دیا۔ وہ جب کبھی لڑائی کی آگ کو بھڑکانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتے ہیں، یہ ملک میں شر اور فساد مچاتے پھرتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حال کیا، واللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ تو پھر فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کی تمام برائیوں کو معاف کر دیتے اور انہیں ضرور راحت اور آرام کی جنتوں میں لے جاتے۔ اور اگر یہ لوگ تورات اور انجیل اور ان کی جانب جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل فرمایا گیا ان کے پابند رہتے تو یہ لوگ اپنے اوپر سے اور اپنے نیچے سے، آیت نوٹ کریے گا، آیت نمبر ہے 66 سورۃ المائدہ، اور الفاظ پہ غور، اللہ کہہ رہے کہ اگر یہ لوگ تورات اور انجیل اور ان کی طرف جو کچھ اللہ کی طرف سے اتارا گیا، اب ان کی طرف تو تورات اور انجیل آئی، آپ کی اور میری طرف ہے قرآن پاک، اگر اتارا گیا ان کے پابند رہتے، یعنی اگر آپ اور میں قرآن کے پابند رہیں گے تو یہ لوگ اپنے اوپر سے اور اپنے نیچے سے روزیاں پاتے اور کھاتے۔ ایک جماعت تو ان میں سے درمیانی رو ہے، باقی ان میں بہت ہی برے اعمال کرنے والے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں اگر آپ اور میں اس دین پہ، اس شریعت کے پابند ہو جائیں گے، اگر ہمیں شریعت کی سمجھ آ جائے گی تو اوپر نیچے سے رزق برسے گا اور اوپر نیچے سے رحمت ہی رحمت اور برکت ہی برکت ہوگی۔ اللہ ہمیں یہ برکتیں نصیب کرے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ بھی آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت ادا نہیں کی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ لوگوں سے بچا لے گا
دیتا، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم دراصل کسی چیز پر نہیں جب تک کہ تورات اور انجیل کو اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا قائم نہ کرو۔ جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے اترا ہے ان میں سے بہتوں کو شرارت اور انکار اور بھی بڑھائے گا، یہی تو آپ ان کافروں پر بڑھائے گا اور آپ ان کافروں پر غمگین نہ ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے پاس شریعت دی گئی تھی، وہ عمل نہیں کرتے تھے اور وہ کیلی گرافی بہت کرتے تھے۔ مطلب آپ نے اور میں نے، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جو حروف مقطعات ہیں وہ ہم لکھ کے لٹکا لیتے ہیں، یا مختلف چیزیں ہم لکھ کے لٹکا لیتے ہیں اور وہ عمل ہم نہیں کرتے۔ ہم بجائے سے کہ اسلام پہ عمل کریں، ہم ان اللہ علی کل شیء قدیر تو لکھ دیتے ہیں۔ ہم کسی بھی دودھ والی دکان پہ آپ نے اکثر لکھا دیکھا ہوگا کہ جو ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں، جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح کلینک پہ لکھا ہوتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ لکھا ہوتا ہے نا، اندر اگر آپ جاتے ہیں تو ایک ڈاکٹر حتی الامکان جتنا ہو سکتا ہے آپ کو لوٹ لیتا ہے۔ آپ دودھ کی دکان پہ جاتے ہیں جس نے لکھا ہوا ہے کہ ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں، اور وہ جب تک پانی نہ ڈال لے اس کا کھانا ہضم نہیں ہوتا، تو پھر اس لکھے ہوئے کو لٹکائے رکھنا مقصد نہیں ہے، مقصد ہے عمل میں لانا۔ آپ کیلی گرافی جتنی اچھی لکھ کے لگا لیں، آپ قرآن کی آیات جتنی اچھی لکھ کے لگا لیں، اگر عمل نہیں ہوگا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ مسلمان، یہودی، ستارہ پرست اور نصرانی کوئی بھی ہو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو وہ نہ اسے کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا۔ ہم نے یقیناً بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور ان کی طرف رسولوں کو بھیجا، جب کبھی رسول ان کے پاس وہ احکام لے کر آئے جو ان کی اپنی مرضی کے خلاف تھے تو ان کی ایک جماعت نے اسے جھٹلا دیا اور ایک جماعت کو قتل کر دیا، اور وہ سمجھ بیٹھے کہ کوئی پکڑ بھی نہیں ہوگی، بس اندھے بہرے بن بیٹھے۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر اندھے بہرے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بخوبی جانتا ہے۔ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ایک بات کا ذکر کیا کہ جب کوئی احکامات ان کی مرضی کے خلاف آتے تھے تو وہ نہیں مانتے تھے۔ جیسے آج ہم کرتے ہیں، ہمیں جو عمل اچھا نہیں لگتا ہم نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں کہاں لکھا ہے، اچھا لکھا ہوگا، اچھا بھائی مجھے نہیں پتا، اچھا ٹھیک ہے آپ کی کتاب میں ہوگا یا آپ کے فرقے میں ہوگا یا آپ کی کتابوں میں ہوگا یا آپ کے مولویوں کے پاس ہوگا، ہمیں تو نہیں پتا، ہم تو جی شروع سے ایسے کرتے آئے ہیں، ہم نے تو بچپن سے یہی سنا تو یہی دیکھا۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان کے اعمال آئے، انہوں نے اپنی مرضی کے لیے اپنی مرضی کے چھوڑ دیے، ایسی صورت میں ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہوئے، لیکن جنہوں نے توبہ کی اللہ نے پھر انہیں معاف کر دیا۔ یعنی آپ کے اور میرے لیے توبہ کے دروازے ابھی بھی کھلے ہیں، اگر ہم پچھلی کی گئی ساری غلطیوں پہ بھی معافی مانگیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہیں بیٹھے بیٹھے ہمیں معاف کر دیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے خاص خزانوں سے مغفرت اور رحمت دیں۔ بے شک جو لوگ کافر ہو گئے، جن کا قول ہے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ خود مسیح نے ان سے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے، یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور گناہ گاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے اور شرک کسی صورت معاف نہیں۔ وہ لوگ جو قطعاً کافر ہو گئے، جنہوں نے کہا اللہ تین میں کا تیسرا ہے، دراصل وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اگر یہ لوگ اپنے قول سے باز نہ رہے تو ان میں سے جو کفر پر ہیں انہیں المناک عذاب ضرور پہنچے گا۔ افلا یتوبون الی اللہ، یہ لوگ اللہ کی طرف توبہ کیوں نہیں کرتے، اللہ کی طرف کیوں نہیں جھکتے، ویستغفرونہ، اور اس سے استغفار کیوں نہیں کرتے، واللہ غفور الرحیم، اللہ تو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول کرے، اللہ ہماری استغفار کو قبول کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دل سے معافی مانگیں، اللہ جو گزر گیا معاف کر دیجئے گا، آگے سے کوشش کریں گے حتی الامکان آپ کے دین پر، آپ کی شریعت پر چلیں۔ مسیح ابن مریم سوائے نبی ہونے کے اور کچھ بھی نہیں تھے، اس سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو چکے، ان کی والدہ ایک راست باز عورت تھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت مریم کی صفت بیان کی، وہ پاکیزہ عورت
थीं, दोनों माँ बेटे खाना खाया करते थे, यानी इंसान थे तो खाना खाते थे, अगर वो खुदा होते तो फिर खाना ना खाते। और दोनों आप देखिए कि किस तरह हम इनके सामने दलीलें रखते हैं, फिर गौर करें कि किस तरह वो फिर जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक कमज़ोरी बताई इंसान की कमज़ोरी है कि वो खाए बगैर नहीं रह सकता। अल्लाह सुब्हानहू तआला की शान ये कि उसे खाने की हाजत नहीं। इंसान की कमज़ोरियों में से एक कमज़ोरी सिर्फ अल्लाह कह रहा है वो खाना खाते थे, अगर वो खुदा होते तो फिर वो खाना ना खाते। आप कह दीजिए अल्लाह की इबादत करते हो जो ना तुम्हारे नुकसान के मालिक हैं और ना ही किसी नफ़े के, और अल्लाह तो खूब जानने वाला और खूब सुनने वाला और पूरी तरह जानने वाला है। कह दीजिए ए अहले किताब, अपने दीन में नाहक ग़लू और ज़्यादती ना करो और इन लोगों की नफसानी ख्वाहिशों की पैरवी ना करो जो पहले से बहक चुके और बहुत से लोगों को बहका भी चुके और सीधे रास्ते से हटा भी चुके और सीधे रास्ते से हट गए। बनी इसराइल के काफरों पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा इब्ने मरियम की ज़ुबानी लानत की गई, इस वजह से कि वो नाफरमानियाँ करते थे और हद से आगे बढ़ जाते थे। आपस में एक दूसरे को बुरे कामों से जो वो करते थे रोकते ना थे, जो कुछ भी ये करते थे यकीनन वो बहुत बुरा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पेशन गोई की थी कि ला यबगा मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु वला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु, कि कुछ भी इस्लाम में नहीं रहेगा सिवाय इस्लाम के नाम के, और कुरान में कुछ भी बाकी नहीं रहेगा सिवाय इसकी रस्मों के। और आज आप और मैं ये हाल देख रहे हैं कि नाम रह गया इस्लाम का, काम इस्लामी वाले कोई नहीं रहे। नाम रह गया है कुरान का, लेकिन सिर्फ रस्मों के तौर पर हम कुरान को लेकर चलते हैं, बगैर सोचे समझे कुरान पढ़ते हैं। बस हमारा टारगेट ये होता है कि हमने इस रमज़ान इतने कुरान ख़त्म करने और इतने कुरान मुकम्मल करने, बस इससे ज़्यादा हमारा टारगेट नहीं है। हमें ये नहीं होता कि हम थोड़ा पढ़ लें, समझ के तो पढ़ें, हम देखें तो सही हमें कहा क्या गया, हम समझने की कोशिश करें। अगर हम समझने की कोशिश नहीं करेंगे, हम खुद को ठीक नहीं करेंगे, तो हमारा मुआशरा कैसे ठीक होगा। अल्लाह ने कहा यहूद का हाल ये था, वो नेकी बुराई होते देखते और उसे ना रोकते, और आपका और मेरा काम ये है कि अमर बिल मारूफ करें और वनही अनिल मुनकर करें। हम अच्छे काम खुद करें और दूसरों को बुरा काम करते हुए देखें तो रोकें और समझ के दीन के साथ चलें। और इनमें से बहुत से लोगों को आप देखेंगे कि वो काफिरों से दोस्तियां करते हैं, जो कुछ उन्होंने अपने लिए आगे भेज रखा है वो बहुत बुरा है। अल्लाह ताला उनसे नाराज़ हुआ और वो हमेशा अज़ाब में रहेंगे। अगर उन्हें अल्लाह ताला पर और नबी पर और जो कुछ नाजिल किया गया उस पर ईमान होता तो ये काफिरों से दोस्तियां ना करते, लेकिन इनमें से अक्सर फासिक हैं। यकीनन आप ईमान वालों का सबसे बड़ा दुश्मन यहूद और मुशरिकीन को पाएंगे, और ईमान वालों से ज़्यादा दोस्ती के करीब आप यकीनन इन्हें पाएंगे जो अपने आप को नसारा कहते हैं। ये इसलिए कि उनमें उलमा और इबादत के लिए गोशा नशी अफराद पाए जाते हैं, और इस वजह से कि वो तकब्बुर नहीं करते, यानी कि उनके उलमा रहबानियत पे ज़्यादा जो है वो तवज्जो देते थे, इबादत पे ज़्यादा। तो पारा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से मुकम्मल, और पारे में बहुत कुछ सीखा, और उसमें सबसे जो मुझे लगता है ज़रूरी चीज़ हमने सीखी वो ये कि आपने और मैंने तकब्बुर में नहीं पढ़ना। हमने बनी इसराइल की तरह या यहूद नसारा की तरह ये नहीं कहना कि हम तो बड़ी चीज़, हम अल्लाह के चहीते थे। वो कहते थे हम अल्लाह के चहीते, अल्लाह ने कहा फिर इनसे पूछो इन पे अज़ाब क्यों आता है। अगर आप और मैं तकब्बुर को अपनी ज़िंदगियों से निकाल देंगे, ईमान का बीज अपने दिल में बोएंगे, अमल से उसको निखारेंगे और संवारेंगे, तो उस पे जो फल लगेगा वो आपकी और मेरी नस्लें देखेंगी इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह हमें इस समझ के साथ और यहाँ से उठाए और दोबारा यहाँ लाकर बिठाए कि अल्लाह हमें अपना कुर्ब नसीब करे। अगर हमें अल्लाह की कुर्बत आ जाएगी तो फिर हमें दीन की समझ आ जाएगी। मुझे कुन से कर तू करीब तर, मुझे अपने दर की गदाई दे, मुझे इस जहाँ की गरज नहीं, मुझे उस जहाँ की रसाई दे। अल्लाह आपको और मुझे ज़िंदगी का मिशन ही अपनी आखिरत की कामयाबी बनाने वाला बनाए। अगर हमारा मिशन होगा हम आखिरत
کی کامیابی پائیں. پھر ہم نے جو سوچا اللہم ارزقنی حبک کے ساتھ، پھر اللہ ہمیں وہ محبتیں نصیب کرے گا. اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت، اپنے دین کی محبت، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی بڑھا دے کہ ہم جو کام کریں وہ اس کے احکامات کے مطابق کریں، اور اس کے علاوہ ہمارا کسی اور کام میں دل نہ لگے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا یہاں آنا اور بیٹھنا قبول کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیات و ذکر الحکیم. اللہم اجعل القرآن العظیم رفیقا لی فی دنیا والآخرہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن عظیم کو آپ کے اور میرے لیے دنیا اور آخرت کا ساتھی بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.